خلیفہ ہارون الرشید عباسی خاندان کا 5واں خلیفہ تھا۔ عباسیوں نے ایک مدت تک مسلم دنیا پر حکومت کی تھی، لیکن ان میں سے شہرت صرف خلیفہ ہارون الرشید کو نصیب ہوئی تھی۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ایک بار بہت سخت قحط پڑ گیا۔ اس قحط کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کے مراکش تک ظاہر ہونے لگے۔ سلطان نے قحط سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیریں کر لیں۔ اس نے غلے کے گودام کھول دیے، ٹیکسز معاف کر دیے، پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے کھول دیے، عمرا اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے موبیلائز کر دیا، لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات بہتر نہ ہوئے۔ ایک رات خلیفہ ہارون الرشید سخت ٹینشن میں تھا۔ اس نے اپنے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد کو طلب کیا۔ یحییٰ بن خالد خلیفہ ہارون الرشید کا استاد بھی تھا۔ اس نے بچپن ہی سے بادشاہ کی تربیت کی تھی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا، یا استاد، مجھے کوئی ایسا قصہ، کوئی واقعہ، کوئی کہانی سنائیے جسے سن کر مجھے قرار آ جائے۔ یہ سن کر یحییٰ بن خالد مسکرائے اور فرمایا، یا بادشاہ، میں نے اللہ کے کسی پیغمبر کی کتاب میں ایک قصہ پڑھا تھا۔ یہ قصہ مقدر، قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے۔ آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے سامنے وہ قصہ دہرا دوں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا، یا استاد، جلدی کیجئے، میری جان حلق میں اٹکی ہوئی ہے۔ یحییٰ بن خالد گویا ہوئے۔ بادشاہ سلامت کسی جنگل میں ایک بندریہ سفر پر روانہ ہوا چاہتی تھی۔ اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ وہ اپنے بچے کو سفر پر ساتھ لے کر جا نہیں سکتی تھی، چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور کہا، آپ اس جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ میرے اس بچے کی حفاظت اپنے ذمے لے لیں۔ شیر نے حامی بھر لی۔ بندریہ نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کیا۔ شیر نے بندر کا بچہ اپنے کاندھے پہ اٹھا لیا۔ بندریہ سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب شیر روزانہ جب جنگل میں نکلتا، بندریہ کے بچے کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیتا اور جنگل میں اپنے روزمرہ کے کام کرتا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا۔ ایک چیل نے ڈائیو لگائی، شیر کے قریب پہنچی، بندریہ کا بچہ اٹھایا اور غائب ہو گئی۔ شیر جنگل میں ادھر ادھر بھاگا مگر وہ چیل کو نہ پکڑ سکا۔ یحییٰ بن خالد نے سانس لیا اور پھر کہا، بادشاہ سلامت، کچھ عرصے بعد وہ بندریہ واپس آ گئی۔ اس نے شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کیا۔ شیر نے شرمندگی سے کہا، تمہارا بچہ تو چیل اٹھا کر لے گئی ہے۔ یہ سن کر بندریہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے چیختے ہوئے کہا، تم کیسے بادشاہ ہو جو ایک امانت کی حفاظت بھی نہیں کر سکے؟ تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے شرمندگی میں سر ہلایا اور بولا، میں اس زمین کا بادشاہ ہوں۔ اگر زمین سے تمہارے بچے کی طرف کوئی مصیبت بڑھتی تو میں اسے روک لیتا۔ یہ آسمانی آفت تھی اور آسمانی آفت کو آسمان والا ہی روک سکتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ بن خالد نے خلیفہ ہارون الرشید سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ قحط بھی اگر زمین سے نکلا ہوتا تو آپ اس پر قابو پا لیتے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے اور اللہ کا عذاب اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنے بلکہ آپ فقیر بنے۔ دنیا میں دو طرح کی مصیبتیں ہوتی ہیں، آسمانی آفتیں اور زمینی مصیبتیں۔ آسمانی آفتیں اس وقت تک دور نہیں ہوتی جب تک اللہ راضی نہ ہو جائے، جبکہ زمینی آفتوں کے لیے انسانوں کا متحد ہونا، تمام وسائل کا بروئے کار لانا اور حکمرانوں کا مخلص ہونا درکار ہوتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید سے یحییٰ بن خالد نے کہا، بادشاہ سلامت،
آسمانی آفتیں اس وقت تک دور نہیں ہوتی جب تک بندے اپنے خدا کو راضی نہ کر لیں۔ چنانچہ آپ اس آسمانی آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے۔ آپ فقیر بن جائیے، آپ اللہ کے حضور گر جائیے، آپ اللہ کے حضور دعا کیجئے، اللہ سے توبہ کیجئے۔ دنیا میں تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز کے درمیان ہوتا ہے۔ ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے 7 سمندر پار تو چلے جاتے ہیں، لیکن اس چند انچ کے فاصلے کو طے نہیں کرتے جو جائے نماز اور ماتھے کے درمیان ہوتا ہے۔ کرونا وائرس بھی ایک آسمانی آفت ہے۔ ہم اس آفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ ہم جتنی مرضی حفاظتی تدابیر کر لیں، جتنے مرضی ہینڈ سینیٹائزرز استعمال کر لیں، جتنے مرضی فیس ماسک استعمال کر لیں، اس کے باوجود دنیا میں ہر روز سینکڑوں ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ دنیا میں ہر روز ہزاروں نئے مریض سامنے آ رہے ہیں۔ چنانچہ اگر ہم کرونا وائرس سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چند انچ کا فاصلہ طے کرنا ہوگا۔ یہ چند انچ کا فاصلہ ماتھے اور جائے نماز کا ہے۔ چنانچہ اگر ہم کرونا وائرس سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوگا۔